آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اس کو ہر اذیت سے محفوظ فرما لیتا ہے، اللہ اس سے ہر بلا دور کر دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اپنے چھپے کاموں میں بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے ظاہری کاموں میں بھی اس کی فرما برداری کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے، جو یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو زندہ و جاوید ہے، جس پر نہ اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے کوئی سفارش کر دے سوائے اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے؟ وہ جانتا ہے لوگوں کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، ان کے مستقبل کو بھی، اور جو ان کا ماضی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لوگ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ ان کو عطا فرما دے۔ اس کی کرسی اتنی وسیع ہے جتنے آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اور بہت بے نیاز اور عظیم ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ ہر اذیت سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانوں کی اذیت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس آیت کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ایک محافظ قائم رہتا ہے، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا جب تک صبح نہ ہو جائے۔ اس آیت کی قراءت کی یا اس کو پڑھنے کی فضیلتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کی تلاوت ہر نماز کے بعد کرتا ہے، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف یہ چیز روکے ہوئے ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، جیسے ہی موت آئے گی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسے محدثین میں سے بہت سے لوگوں نے حسن درجے کا کہا ہے، کیونکہ اس کے طرق بہت ہیں اور کئی لوگوں نے اسے مختلف روایات سے، مختلف راستوں سے اور مختلف کڑیوں سے روایت کیا ہے۔ اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اس کو کامل ترین طریقے سے اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایسے معنی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی باکمال ہستی ہے، کیسی خوبصورت ہستی ہے، کیسی عظیم ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہی حقیقی الہ ہے، حقیقی معبود ہے، کہ جس کے بارے میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کی فرما برداری اور ہر طرح کی الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اس میں شریک ہو جائے تو اس کا اس معاملے میں شریک ہونا سب سے بڑا باطل ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وہ زندہ و جاوید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ بھی ہے کہ جس کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے اور جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی زندگی کہ جس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا اور جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، جس کے بعد کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس پر بھروسہ کرو جو کہ زندہ ہے، جو کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ قیومیت والا ہے، وہ جاوید ہے، وہ بے نیاز ہے، اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ساری موجود چیزوں کو وجود میں لانے والا ہے، وہ ان کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ ان کے معاملات کو چلانے والا ہے۔ اللہ کے بغیر وہ خود قائم نہیں رہ سکتی، اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی زندگی کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کا کمال یوں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنے صفات میں اور اپنی باتوں میں وہ ہر طرح سے کامل ہے۔ اس کی کسی صفت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ کبھی اس کو نیند آتی ہے، نہ کبھی بھولتا ہے، نہ کبھی اس پر غفلت آتی ہے، وہ بہت بلند اور بہت بے نیاز ہے۔ اے ایمانی بھائیوں، یاد رکھو کہ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ بادشاہت بھی اللہ کی ہے، اس میں تصرف بھی اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاری میں ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کی مرضی کا مطابق چلتی ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی عظمت یہ ہے، اللہ کا جلال یہ ہے، اللہ کی کبریائی یہ ہے کہ کسی کی جسارت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش کر دے، الا یہ کہ اللہ کسی کو اجازت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو اسی کے لیے وہ سفارش کرے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان اور توحید والوں میں سے ہو۔ کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے گا؟ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل ترین مخلوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے لوگوں کے لیے جب سفارش کریں گے تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام اس وقت سفارش کرنے سے معذرت کر چکے ہوں گے، سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی، میں خود بچ جاؤں بہت ہے۔ پھر لوگ بالآخر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی یہ کام کرنے والا ہوں۔ عرش کے نیچے آپ علیہ السلام تعظیم الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے معنی، ایسی دعائیں سجھائیں گے کہ وہ ان کے ذریعے اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ ان سے فرمائے گا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارشیں قبول ہوں گی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ان کا مستقبل ہے اور جو ان کا ماضی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کا علم ہر طرح سے کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جو ہوا اور جو ہوگا یہ سب اللہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو نہیں ہوا اگر وہ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسا علم ہے جو ہر طرح سے شامل ہے، جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وجود سے پہلے کا بھی علم، وجود کا بعد کا بھی علم اور عدم کا علم بھی، یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ چیز کے جو ظاہر ہے، وہ چیز جو پوشیدہ ہے، یہ بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ کلیات کا علم اور تفصیلات کا علم اور جزیات کا علم، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ جہاں تک مخلوق کی بات ہے تو ان کے پاس تو صرف وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ کوئی اللہ کے علم میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ اس کو وہ علم سکھا دے۔ ان کا کوئی علم نہیں ہے، ان کی کوئی معرفت نہیں ہے، نہ شرعی علوم میں نہ کائناتی علوم میں جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، سوائے اس چیز کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سکھا دے، جو لوگوں کو دکھا دے، جو لوگوں کو عطا کر دے۔ پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا علم تو وہاں تک ہی ہے جہاں تک اللہ نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ یہ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میں ہیں، اور ہر چیز اللہ کے سامنے بہت حقیر نظر آتی ہے، بہت ذلیل نظر آتی ہے، بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوقات فقیر ہیں، محتاج ہیں، اپنے وجود میں بھی اور اپنے دوام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ یہ کہیں اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے فرشتوں کے ذریعے دنیا کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ اپنا وصف بیان کرتا ہے کہ وہ ہر طرح سے کامل ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بہت بلند ہے، اپنی ساری مخلوقات سے بلند ہے، اور وہ رحمان ہے جو کہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وہ بلند ہے، اپنی عظمت کے ساتھ بلند ہے، اپنی صفات کی بلندی کے ساتھ بھی بلند ہے، ان کی خوبصورتی کے ساتھ بلند ہے، اپنی عظمت کے ساتھ بلند ہے۔ وہ بڑا ہے اور سب سے بلند ہے۔ وہ ایسا بلند ہے کہ جس نے ساری مخلوقات کو اپنے ماتحت کر رکھا ہے۔ ساری موجودات اس کے سامنے جھکنے والی ہیں، ساری مشکلات اس کے سامنے آسان ہے، ساری گردنیں اس کے سامنے جھکتی ہیں۔ وہ بلند بھی ہے، وہ عزت والا بھی ہے، وہ قہاری والا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وہ اپنی ذات میں بہت زیادہ عظیم ہے، وہ اپنی بادشاہت میں بھی عظیم ہے۔ وہ ہر طرح کی صفات جمع کرنے والا ہے جو عظمت اور کبریائی والی ہیں۔
جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے عزت میرا اظہار ہے اور تکبر میرا ردا ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ کی تعظیم یوں کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ کی قدر یوں کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ کی شریعت کی تعظیم کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پابندی کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سعادت مند ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت میں۔ اے سمجھدار لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو ہی جلالت والا اور اکرام والا ہے۔ فرما رہے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، ان اذکار کی پابندی کرو کہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اپنے بچوں کو وہ ورد اور وہ اذکار سکھاؤ، صبح و شام ان کو پڑھا کرو، ہر وقت اور ہر موقع پر اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان کی پابندی کیا کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور ہر وقت ان کی پابندی کیا کرو۔ یہی وہ بہترین قلعہ ہے جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا حکم دیا ہے جو بڑا عظیم ہے۔ یہ حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اہل بیت سے، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور اوپر سے۔ اے اللہ ہمارے نیچے والی سائڈ سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ ہم تیری عظمت کی پناہ میں آتے ہیں کہ نیچے سے ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ 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 ان کی صفیں درست کر دے، ان کو حق پر جمع کر دے۔ اے اللہ فتنوں کو بجھا دے۔ تو ہی عزت والا ہے، تو ہی جلالت والا ہے۔ اے اللہ فقیروں کو بے نیاز کر دے، ڈرنے والوں کو امن عطا کر دے۔ اے اللہ ڈرنے والوں کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ ڈرنے والوں کو امن عطا فرما دے۔ اے اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، اس کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ہدایت کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی قابل تعریف ہے، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری محتاجی پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری ضعیفی پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری محتاجی پر رحم فرما، ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہمارا ملک بارشوں کا محتاج ہے۔ اے اللہ تیری مخلوق بارشوں کی محتاج ہے۔ اے اللہ ان پر بارشیں نازل فرما، ہر جگہ بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر جگہ بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر جگہ بارشیں نازل فرما دے اپنی مخلوق پر۔ تو ہی عزت والا ہے، تو ہی بلندی والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری رحمت مانگتے ہیں۔ تو ہی کریم ہے، تو ہی کریم ہے۔ اے کریم، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری امیدوں کو پورا کر دے۔ پاک ہے تیرا رب، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تیری طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔